محمد میں علل اعلان یہ وصیت کر رہا ہوں کہ میری اولاد میں اگر کوئی چیز کوئی ترکہ چھوڑ کے مرتا ہوں تو میری اولاد چونکہ سب پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے، اب پتہ نہیں کون پہلے جاتا ہے، اولاد کی اولاد جو بھی ہو، تو وہ اگر بالغ ہوں میرے ورثہ تو میں ان کو اپیل کرتا ہوں کہ میری 100% جو بھی میں چھوڑوں نا وہ صدقہ جاریہ میں لگا دینا۔ 30% کیوں؟ یہ ان کی مرضی پر ہے، نہ بھی لگائیں ہو سکتا ہے۔ تو میری یعنی میں نے درخواست کی ہے، یہ وصیت درخواست کہ اگر ان کو ضرورت نہ ہو نا مال کی تو میرا مال جو بھی ہو، میری کتاب ہے، تو یہ سب 100% صدقہ جاریہ میں لگا دیں۔ انشاءاللہ ان کا بھی بیڑا پار ہوگا تو میرا بھی اللہ کرے کام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور اگر یہ 100% نہیں لگا سکتے تو 30% کے لیے تو میری وصیت ہے، اور 100% کے لیے میری مدنی التجا ہے۔ 30% تو صدقہ جاریہ میں لگا دیں۔ ویسے مجھ سے یہ امید نہیں ہے کہ میں کروڑ تو کروڑ لاکھوں بھی چھوڑ کے مروں، امید نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ تو آدمی کے پاس ہوتا ہی ہے۔ ہمارے عرفان موسیٰ بھائی نے بھی میسج کیا ہے کہ 30% میری طرف سے دعوت اسلامی کے لیے وصیت میں کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ لکھ کر وصیت نامہ جو قانونی طریقہ کار ہے اس کے مطابق سائنے وغیرہ سب گواہ یہ وہ کر کے آپ پھر دعوت اسلامی کو جمع بھی کروا دیں۔ خالی ہوا میں وصیت ہو جائے گی نا تو آپ کی اولاد بھی یوں ہوا میں اڑا دے گی دو ہاتھ سے، تو آپ کیا کریں گے؟ کام کرنا ہے پکا، اپنے لیے کام کرنا ہے تو مضبوط کر کے جانا ہے، ملیں پھر پورے۔ اچھا ایک اسلام بھائی نے بڑی عجیب اچھا بات کی، میں لکھ کر نہیں دے رہا، میری ضرورت نہیں ہے، میں نے مدنی چینل ڈھائی بولا یار، ہزاروں لاکھوں گواہ ہو گئے ہوں گے، اور میری اولاد ایسی ہے ہی نہیں کہ میرا حسن ظن ہے کہ میں اگر کوئی پیسہ چھوڑتا ہوں تو اس کے لیے ایک دوسرے کو مارا ماری کر دے۔ الحمدللہ نہیں ہے میری اولاد ایسی، بلکہ یہ میرے لیے اپنے پلے سے خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا حضور ایک بندے کو میں نے جب یہ بات کی، ہمارے قریبی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں یہ وصیت کروں اور میری اولاد نہیں کرے تو یہ گناہگار ہو جائیں گے، تو اس لیے میں وصیت نہیں کر رہا۔ تو یہ کیسا؟ زندگی میں کر لو۔ مجھے آپ نے ماضی میں پہنچا دیا۔ اس سلسلے میں ویسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ماضی میں ماضی کے ایک واقعہ بتاؤں۔ اور حاجی عبدالرزاق اشرفی جو کولمبو والے ہیں، اللہ کرے وہ سن رہے ہو تو ان کا بھی تھوڑا یہ بستر پہ جو سیٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے، سر عمر ان کی بھی ہو گئی ہے، بیمار بھی ہے بیچارے، اللہ صحت دے۔ تو میں نے وہ بیان کیا ہوگا مسواک کا، کہ مسواک کر کے وہ لٹا کے رکھ دینے سے عقل چلی جانے کا خوف ہے، کوئی مفہوم یہ بنتا ہے۔ تو دھول کچرے میں لٹا کے رکھ دی تو یہ پاگل ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تو انہوں نے کسی کو جا کے بتایا ہوگا کولمبو میں، انہوں نے جو مجھے بتایا وہ بتا رہا ہوں، میں نے کولمبو میں بتایا کسی کو، تو اس سے بولا کہ تو پھر مسواک اپنے کیوں کرے، میں تو نہیں کرتا مسواک، پاگل ہو جاؤں گا تو۔ چلو یہ بات ہوئی نا۔ یہ کب بتائی مجھے کہ میں نے وہ دعا کے آداب میں یہ بتایا کہ دعا میں نظر آسمان کی طرف کرنے سے، نظر اوپر کرنے سے زوال بصر کا خوف ہے، نہ نظر کو نقصان پہنچنے یا نظر چلی جانے کا خوف ہے۔ تو بولا بس میرے کو دلیل مل گئی، اب میں اس کو بولوں گا دعا کرنا بھی چھوڑ دے، میں نے مسواک چھوڑی ہے نا، اب دعا بھی مت مانگنا، اگر اوپر دیکھ لیا نا اندھا ہو گیا تو کیا کرے گا؟ یہ چٹکلا۔ تو اب یہ اولاد کو اس لیے بولا وصیت نہیں کرے گناہ گار ہو جائے گی، تو اب تو ڈبل وصیت کرنی چاہیے، کرنی ہی چاہیے، اولاد کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ تو پھر تو بہت سارے معاملہ ہے، تو ماں باپ کو اولاد کو رکھنا بھی نہیں چاہیے اپنے پاس کہ نافرمانی کرتا رہے گا، اس کو الگ رکھ دو، کام دھندا دے کر دیکھو بھی نہیں، ملو بھی نہیں، بات بھی نہیں کرو یار، یہ کہیں میری بے ادبی کر کے توہین کر کے گناہ گار نہ ہو جائے، بات تو بہت دور تک نکل جائے گی پھر۔ تو اس لیے ایسا وصیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔
حسن زن رکھنا چاہیے. کیوں آپ کی اولاد گناہگار ہوگی؟ آپ 30 بولتے ہو, یہ اپنے پلے سے ڈال کر انشاءاللہ اگر مسجد میں کچھ کمی رہتی ہوگی تو پلے سے ڈال کے آپ کے لیے عالیشان مسجد بنائے گی. اس میں اب ایک اور سوال میں کر لیتا ہوں آپ سے. الحمدللہ میں بھی ابھی ہاتھوں ہاتھ اپنی تمام اولاد کو وصیت کا پیغام دے چکا ہوں, میسج کر چکا ہوں. ماشاءاللہ جو ہو اللہ خیر فرمائے. یہ 30% کا جی 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 ماشاءاللہ. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اب اولاد سن رہی ہے, بابو نہیں سن رہے یہ پورا پروگرام. جی اولاد سن رہی ہے ہاں ہمارا سارا پروگرام, ابو نہیں سن رہے. المدینہ ٹھیک ہے, نہیں تو اولاد بھی تو کسی کی ابو ہوتی ہے. نہیں اب وہ اولاد سن رہی ہے. اب اولاد کو ایسا لگا کہ یار بات تو بہت اچھی ہے, یہ ابو کو جا کر بولے گا ابو آپ تو اصل میں ہمارے جو بڑے ہیں نا یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تم میرا مرنے کا انتظار کر رہے ہو, تم مطلب میری موت کی باتیں کر رہے ہو, تم وصیت کی. یعنی اولاد اگر ابو کو جا کر اس ہٹ کر بھی سمجھاتی ہے نا کہ کل کو بھائی بہنوں میں لڑائی ہو تو جو ہے نا وہ کر لیں, تو یہ بھی باپ اس کو اپنے اوپر یوں لے لیتے ہیں کہ یہ تم میرے مرنے کی نہ میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہو. اب یہ اولاد اپنے والد صاحب کو 30% اب اولاد کہنے جائے گی یار یہ کتنا بڑا کام ہے. اب اولاد اگر کہنے جائے تو ابو کیسے سنے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسا مندی گلدستہ ہو کہ اولاد بولے ہی نہیں, اولاد جا کر یہ ویڈیو کلپ دکھا دے ہمارا کہ ابو کیا فرماتے ہو آپ. ہے بہت مشکل ماں باپ کو یہ بولنا. بوڑھے ماں باپ جو بستر پہ ہو نا بالکل تیاری میں, اس کو بھی بولنا بڑا مشکل ہے. نہیں الحمدللہ میں نے تو امی ابو دونوں کو بٹھا کے بات کی تھی. وہ آپ ہی کی وجہ سے کہ وہ تربیت ہے وہ ان کی تھی, وہ ذہن تھا. اور اصل میں اگر ان کو اچھے انداز سے پیش کیا جائے نا کہ ہم ہو سکتا ہے آپ کے جانے کے بعد نہ کریں, آپ اپنا انتظام خود کریں نا, اور ہم تو آپ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں. اچھا والدہ کا تو کچھ اور ذہن تھا, والدہ کہتی نہیں بیٹا آپ لوگ تو کرو گے ہی نا, آپ لوگ تو سارے مجھ سے پیار کرتے ہو تو آپ کیوں یہ وصیت لکھوا رہے ہو. تو میں نے کہا آج ہم آپ کے بچے ہیں, کل پتہ نہیں ہمارا دماغ کدھر ہو, کسی کو کیا پرابلم ہو نہ ہو, آپ اپنی فکر کریں اور وصیت لکھیں. اور پھر الحمدللہ انہوں نے وصیت لکھی. تو یہ اگر اچھے انداز سے ماں باپ کا ذہن اور تھوڑی آپس میں تعلق ایسا مضبوط ہو تو بات اچھی انداز میں کی جا سکتی ہے کہ اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں, ہم تو اپنا حصہ کم کر رہے ہیں اور آپ کے لیے فکر کر رہے ہیں کہ آپ ایسی وصیت کریں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے زبردست ثواب جاریہ کا کام ہو جائے. تو آپ کو لے جائیں تو سمجھانے کے لیے میں تو اس کام کے لیے ہر وقت حاضر ہوں, میں تو فون پہ حاضر ہوں. یہ سمجھے کہ یہ اس کا بہت زبردست کام ہے, میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. انہوں نے میرے سامنے باتوں کو ڈائریکٹلی کہا ہے اور بہت اچھے انداز سے سنی ہے انہوں نے. اچھا کام سمجھ بھی آ جاتا ہے لوگوں کو جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی تھوڑی مانگ رہے ہیں آپ سے, آپ کے جانے کے بعد آپ کو دے رہے ہیں. اصول ہاں جانا تو ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں یہ مرنے والے کا کتنا بڑا فائدہ ہے. بے شک ماشاءاللہ مدینہ منورہ سے ایک میسج آیا ہے. سعید احمد اپنے والد صاحب کے لیے ہمارے بہت اچھے اسلام بھائی تھے, اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. پچھلے دنوں جن کا انتقال بھی ہوا مدینہ شریف میں, ان کے بیٹے نے میسج کیا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کے لیے ایک مسجد بناؤں گا اور اپنی میں 30% کی وصیت بھی کر رہا ہوں مدینہ منورہ سے. ماشاءاللہ مرحبا, اللہ آپ کے والد صاحب کو غریق آمین آمین. بہت پیارے اسلام بھائی تھے ماشاءاللہ. ہمارے شہاب بھائی ذمہ دار ہیں ہمارے ترکی میں, انہوں نے 30% کی نیت کر لی ہے. فضیل باپو نے UK سے میسج کر لیا ہے 30%. اب نیت کو کی ماشاءاللہ لائن لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے گھرانے کی طرف سے بھی آ گیا میسج حافظ احسان ابو بنتینس کا کہ بنت عطار کی اور میری 30% کی دعوت اسلامی کے لیے وصیت کی نیت ہے ماشاءاللہ. انہوں نے بھی نیت کر لی خاندان امیر اہل سنت کی طرف سے ماشاءاللہ جاری ہے ماشاءاللہ. بہت سارے میسیجز ہیں ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی